وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے طور کو تم پر اٹھا لیا کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس عہد کے بعد پھر تم نے اعراض کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا، پس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، سو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ عہد کا معنی ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، کسی چیز کی حفاظت کرنا اور ہر حال میں اس کی رعایت کرنا۔ اور میثاق اس عقد کو کہتے ہیں جس کو قسم اور اقرار کے ذریعے پکا کر دیا گیا ہو، پکا وعدہ، پکا وعدہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، پکا وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تم پر اٹھا لیا۔ اچھا، اب اس آیت میں جو طور کا لفظ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، مگر بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ غیر معین پہاڑ مراد ہے، یہ کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے جس کو طور کہا گیا ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کلام کیا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے، الواح جمع لوح کی، لوح کی جمع یعنی پتھر کی جو تختیاں ہوتی ہیں، پتھر کی تختیاں، پتھر کی تختی کو لوح کہتے ہیں، اور لوح کی جمع الواح۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے تھے، یعنی پتھر کی تختیوں پر تورات شریف موجود تھی، وہ لے کر آئے اور فرمایا ان کو لو اور ان کی اطاعت کا اقرار کرو۔ تو انہوں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم یہ اقرار نہیں کریں گے۔ ایک انہوں نے یہ پیچھے بے ادبی جس کا ذکر گزرا، یہ بھی بے ادبی کی کہ خدا نے ان کو کیسے کیسے من اور سلوہ دیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو گندم چاہیے۔ خدا نے کہا کہ اس طریقے سے داخل ہو جاؤ دوبارہ اپنے شہر میں،
وہ کس طریقے سے داخل ہو گئے اس شہر کے اندر. اس کے بعد کہ ہم تو خدا کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے خدا کو ہمارے سامنے آ جائے. تو اب ہر جگہ پر خدا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا نبیوں کی دعا سے ان کے اوپر سے عذاب اٹھایا، مگر یہ اتنے نافرمان تھے کہ یہ بار بار خدا کی بارگاہ میں بے ادبی اور نافرمانی اور گستاخی کرتے تھے. تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ اقرار نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح، جس طرح خدا آپ سے کوہ طور کے اوپر ہم کلام ہوتا ہے، اسی طرح ہم سے بھی کلام کرے خدا. تب اس کی بات ہے اطاعت، تب ہم اطاعت کریں گے. پھر وہ بجلی کی ایک کڑک کے ذریعے ہلاک کیے گئے اور پھر زندہ کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا. انہوں نے پھر فرمایا کہ نہیں، تورات کو قبول کرو. انہوں نے پھر انکار کیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک فرسخ لمبے پہاڑ کو، فرسخ کہتے ہیں 3 میل سے زائد یا 18,000 فٹ چوڑا، اتنا بڑا پہاڑ لے لو اور اس پہاڑ کو اکھاڑ کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دو. اور ان کے پیچھے سمندر تھا اور ان کے سامنے سے آگ آ رہی تھی. ان سے کہا گیا کہ قسم کھا کر اقرار کرو کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے. تورات کے اندر جو احکامات ہیں تم ان پر عمل کرو گے، ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا. پہاڑ ہے اوپر. عہد کرو کہ تورات کے احکامات پر عمل کرو گے، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا. تب انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد کیا. اب عہد کیا انہوں نے، اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے. مگر خدا جب ان کو عذاب سے پیغمبر کی دعا پر معافی عطا کرتا تھا تو یہ بعد میں پھر دوبارہ سے پھر نافرمانی کرتے تھے، پھر خدا کی بارگاہ میں نافرمان ہو جاتے تھے، اس کی بارگاہ میں پھر گستاخی کرتے تھے. اب یہ انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد کیا. انہوں نے کہا ہم تورات پر عمل کرتے ہیں، اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے. اچھا، مگر اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کروٹ کے بل سجدہ کیا تھا. کروٹ کے بل. کیوں؟ اپنے اوپر پہاڑ کے گرنے کا خوف تھا. تو اب آدھا سجدہ کیا کہ سجدہ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ پہاڑ کہیں اوپر تو نہیں گر رہا. اب انہوں نے کروٹ کے بل سجدہ کیا اور مارے خوف کے پہاڑ کی طرف دیکھتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا اس سجدے سے افضل کوئی سجدہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمایا. پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ کروٹ کے بل، یعنی اب ایک اسی شک کے اوپر سجدہ کیا کریں. یعنی خدا نے ان کا وہ سجدہ قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو خوب کوشش سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. کس کو؟ تورات کو. جو تورات کی الواح وہ لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، تو جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد بھی کرو اور اس کو توجہ سے لو، کوشش سے لو. یعنی اس میں تدبر اور غور و فکر کرو اور اس کے احکامات کو ضائع نہ کرو، کیونکہ کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. ان کتابوں کا جو مقصد ہے، ان کتابوں کے اندر جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے. یہ نہیں کہ ان کے معنی پر غور و فکر کیے بغیر صرف اس کی تلاوت تو کر لی جائے مگر اس کے احکامات کے اوپر عمل
نہ کیا جائے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آج زیادہ ہو کیا رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر اس کے احکامات کے اوپر عمل کوئی کرتا ہے، وہ ہر کوئی نہیں کرتا۔ مگر حضرت امام نسائی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر اور فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ آپ غور کریں کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کا مقصد بتا دیا کہ مقصد یہ قرآن کریم کو تلاوت کرنے کا کہ جو اس کے احکامات کے اوپر بھی عمل کرے، کیونکہ یہ حدیث آپ دیکھیے بڑا سخت حکم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدتر اور فاسق وہ ہے جو صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صرف قرآن مجید کو پڑھتا ہے، مگر اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا، کہ قرآن کے اندر جو احکامات دیے گئے اس کے اوپر رجوع نہیں کرتا، اس شخص کو بدتر اور فاسق کہا گیا۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال ہے، اس جگہ پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک سوال بعض لوگ کر بھی دیتے ہوں گے کہ جب پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا، پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تو پھر ان کا تورات کا قبول کرنا یہ جبر سے ہوا، زبردستی ہوا، اور جبر کے ساتھ کسی کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ یہ کیسا ایمان تھا کہ ان کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا گیا، اب کرو توبہ اور کرو وعدہ اور ایمان لاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہاڑ مسلط نہ کیا جاتا تو وہ ایسا نہ کرتے، نہ وہ توبہ کرتے، نہ وہ معافی مانگتے، نہ وہ عہد کرتے، نہ وہ ایمان لاتے۔ تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے کہ جب پہاڑ ان کے سروں پر معلق کیا گیا تو پھر ان کا تورات کو بعد میں قبول کرنا، پہاڑ کے معلق کرنے کے بعد، اور دیکھیں نا سجدہ بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پہاڑ گر نہ جائے، سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ خدا نے ان کا سجدہ قبول کیا، اور قبول کرنا جبر سے ہوا۔ تو اب یہ جو جبرن ہے، تو جبر کے ساتھ کسی کا ایمان لانا تو مقبول نہیں ہوتا، یہ تو مقبول نہیں ہے، تو یہ تو پھر جبرن ان سے قبول کروایا گیا ایمان، ان کو کہا گیا کہ ایمان قبول کرو، تورات کو قبول کرو اور وعدہ کرو، عہد کرو۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ جبر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو اختیار نہ ہو، اس میں ان کے پاس اختیار تھا، وہ چاہتے تو پہاڑ کے نیچے رہنا قبول کر لیتے، نہ مانتے بات کو، انہوں نے جان بچانے کے لیے تورات کو قبول کر لیا۔ اچھا، البتہ یہ اکراہ ہے، اکراہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی جائے اور پھر اس سے وہ کام کروایا جائے، جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کوئی کام کروایا جائے، ایسا کام جو کوئی خوشی سے نہ کرے، مجبوری میں کرے، مجبوری میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں اکراہ جائز ہو، اور ہماری شریعت میں بھی ابتداءً دین میں اکراہ ممنوع تھا، ہماری شریعت میں، اور بعد میں جب کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، پہلے ممنوع تھا ہماری شریعت میں، لیکن جب کافروں اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور جب کافروں سے یہ کہا گیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دے دیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو پھر دین میں اکراہ کی ممانعت منسوخ ہو گئی۔
تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اکراہ جائز ہو، موجود ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جبرن نہیں تھا، کیونکہ اختیار ان کے پاس تھا، اختیار تو ان کے پاس تھا کہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے پہاڑ ہے اوپر تو ہے اوپر، ہم نہیں قبول کرتے، اور قبول کر لیا، ان کو اختیار تھا اس لیے انہوں نے قبول کر لیا، تو یہ جبرن نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، بس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا میں آباد تھی، اور یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا۔ اس جگہ کے سمندر میں یہ جو جگہ تھی، سمندر کا یہ جو کنارہ تھا، جس کنارے کے اوپر یہ شہر آباد تھا، اس جگہ کے سمندر میں سال میں ایک مہینہ ایسا تھا کہ ایک مہینے میں اتنی مچھلیاں آتی تھیں کہ سمندر کا پانی دکھائی نہیں دیتا تھا، جس کنارے کے اوپر یہ شہر ایلا آباد تھا۔ اور باقی مہینوں میں صرف ہفتے والا جو دن تھا، اس کنارے کے اوپر بہت مچھلیاں آتی تھیں۔ انہوں نے مختلف جگہ پر حوض کھودے، سمندر کے کنارے جو زمین تھی حوض کھودے، اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دیں۔ اچھا، اب ہفتے کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتی، اب ان کو تو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہ کرنا، ہفتے والے دن شکار نہ کرنا مچھلیوں کا، کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اس کی ایک چال کیا نکالی، انہوں نے سمندر کے کنارے پر نالیوں کے ذریعے وہ حوض بنائے اور بڑی بڑی نالیاں بنا دی، کیونکہ ہفتے والے دن مچھلیاں اتنی آتی تھیں کہ پانی نظر نہیں آتا، مچھلیاں ان حوضوں میں اور ان نالیوں کے اندر چلی جاتی۔ جب مچھلیاں ان حوضوں میں چلی جاتی، اب وہ کیا کرتے، پیچھے سے ڈکا لگا دیتے، اتوار والے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ پکڑ تو انہوں نے لی تھی ہفتے والے دن، کٹھی تو انہوں نے کر لی ہفتے والے دن مچھلیاں، اتوار والے دن ان کا شکار کر لیتے۔ تو بنو اسرائیل کا ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں مقید کر لینا، یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا۔ تو وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس نافرمانی میں مشغول کرتے رہے، نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث ہو گئی، ان کی اولاد بھی ایسی کرتی رہی۔ خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ منع کرتے تھے، جو نیک لوگ تھے ان کے اندر، جو خدا کا خوف رکھتے تھے، وہ منع کرتے تھے، اور کچھ اس کو برا جانتے تھے اور اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو صراحتاً منع کرتے تھے کہ مت کرو ایسے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں اس نافرمانی سے۔ خدا نے منع کی ہے مگر یہ منع نہیں ہوں گے۔ نافرمان لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اب نافرمان کیا کہتے تھے، ایک تو وہ تھے جو صراحتاً منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، ایک وہ تھے جو کہتے تھے نہیں، ان کو منع کرنے کا فائدہ ہی نہیں، یہ منع نہیں ہوں گے۔ اور یہ کیا کہتے تھے جو نافرمان لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہم اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی نافرمانی کی تو خدا ان مچھلیوں میں کمی واقع کر دیتا، مچھلیوں میں تو روز بروز برکت ہوتی جا رہی ہے۔
منع کرنے والے کہتے تھے کہ تم دھوکے میں نہ آؤ، ہو سکتا ہے تم پر عذاب نازل ہو جائے، مت کرو ایسے، مت کرو۔ منع کیا گیا، جس چیز سے منع کر دیا جائے اس سے منع ہو جانا چاہیے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ جس جگہ کے اوپر بٹھا دیا جائے اس جگہ پر بیٹھ جانا چاہیے، وہاں سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نافرمانی کا لیبل خدا کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس شہر میں جو رہنے والے لوگ تھے وہ 70,000 تھے، اور ان کو جو منع کرنے والے تھے وہ 12,000 تھے۔ اب جب وہ جو مجرم تھے انہوں نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مچھلیوں میں روز اضافہ ہو رہا ہے، باخدا ہم ایک علاقے میں نہیں رہیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ تم اور ہم ایک علاقے میں نہیں رہیں گے، تم ہمیں منع کرتے ہو۔ انہوں نے کہا تم نافرمانی کرتے ہو، ہم ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، شہر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی، شہر کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی، اور وہ ان سے الگ رہنے لگے، اور کئی سال اسی طرح اور گزر گئے۔ پھر معصیت پر ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی کہ تم مسلسل خدا کی نافرمانی کر رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھا کہ جو مجرم لوگ تھے، وہ جو 12,000 یا جتنے بھی تھے، ان میں سے کوئی نہیں نکلا۔ ان میں سے جب کافی دیر ہو گئی تو وہ دیواریں پھلاند کر ادھر گئے، دیواریں ٹاپ کر ادھر گئے، دیکھا تو وہ تمام لوگ جو تھے وہ سب بندر بن چکے تھے۔ قرآن کی یہ آیت ہے کہ ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے ان آیات کی روشنی میں کہ جس کو جہاں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور جس کو کہا جائے یہاں بیٹھ جاؤ اس کو وہاں بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ وہاں نہیں بیٹھا اور کھڑا ہونے والا وہاں نہیں کھڑا ہوا تو اس کے اوپر نافرمانی کا لیبل خدا کی طرف سے لگ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے قہر یا غضب کا حقدار بن جاتا ہے، جیسا اس کو کہا جائے۔ اور ایک قول یہ، ان میں کچھ لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو خنزیر بنایا گیا تھا۔ جو جوان تھے ان کو بندر بنایا گیا تھا، اور جو بوڑھے لوگ تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ وہ دوسروں کو پہچان رہے تھے مگر دوسرے ان کو نہیں پہچان رہے تھے۔ 3 دن اس حالت میں وہ روتے رہے، 3 دن اس حالت میں وہ روتے رہے، پھر سب ہلاک ہو گئے، اور کوئی مسخ شدہ شخص 3 دن سے زیادہ نہیں رہا، اور نہ ان کی نسل چلی، نہ ان کی نسل چلی، اور نہ ہی ان میں سے کوئی 3 دن سے زیادہ زندہ رہا۔ 3 دن سے زیادہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہا جن لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا، اور نہ ان کی آگے نسل، وہ نسل چلانے کے بھی قابل نہیں تھی۔ اس واقعے کے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہے، کیونکہ آپ امی تھے اور آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پڑھا تھا نہ لکھا تھا۔ اب اس واقعے کے بیان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار بھی ہوتا ہے، حضور کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ آپ تو امی تھے اور آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پڑھا تھا نہ لکھا تھا۔ حضور نے اہل کتاب اور نہ علماء اہل کتاب کی مجلس میں حضور اعلان نبوت سے پہلے بیٹھا کرتے تھے، تو اس کے باوجود آپ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اس کے باوجود اس واقعے کو بیان فرمایا جو ان کے علماء یہود کے اندر یہ واقعہ مشہور تھا۔ یہ واقعہ حضور نے تو بظاہر کسی سے نہیں نہ پڑھا، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا،
علماء یہود کی کتابوں میں، اور علماء یہود اس واقعے کو بیان کرتے تھے، ان کو معلوم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے جو کچھ بیان فرمایا وہ واقعی وحی الہی تھا۔ اچھا، اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ سمندر میں ہفتے ہی کے دن مچھلیاں زیادہ کیوں آتی تھیں؟ تو اس کا جواب آسان سا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور بنی اسرائیل کا امتحان تھا۔ اور وہ مچھلیوں کی کثرت اور بہتات کو جب ہفتے والے دن دیکھتے تھے کہ سمندر کا پانی نظر آنا بند ہو گیا، اتنی مچھلی آتی ہے، تو وہ پھسل جاتے تھے، مگر اللہ کے حکم پر جمے نہیں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ محض اس کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ اب ایک بحث یہ بھی ہے کہ موجودہ بندر اور خنزیر یہ آیا وہی بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جن کو مسخ کر دیا تھا، یا وہی بندر اور خنزیر ہیں جو شروع سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں؟ کہ جو موجودہ بندر اور خنزیر ہیں یہ آیا یہ بنی اسرائیل ہی کی نسل سے ہیں جن کو مسخ کیا گیا تھا، یا وہی بندر اور خنزیر ہیں جو ان سے بھی پہلے شروع سے نسل در نسل جنگلوں میں چلتے چلے آ رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مسخ شدہ جو وہ تھے بنی اسرائیل، وہ 3 دن کے بعد مر گئے تھے، وہ 3 دن کے بعد مر گئے تھے۔ تو جن لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا تھا، ان کی معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ وہ زمین میں صرف 3 دن زندہ رہے، نہ انہوں نے کچھ کھایا، نہ انہوں نے کچھ پیا، نہ ان کی نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بندروں، خنزیروں اور باقی تمام مخلوق کو تو 6 دنوں میں پیدا کیا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا، اور وہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے علماء نے کہا کہ اس میں اختلاف ہے کہ جن کو مسخ کیا گیا تھا ان کے بعد نسل چلی ہے یا نہیں چلی ہے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ ان کی نسل نہیں چلی، اور بعض نے کہا کہ ان کی نسل چلی ہے۔ اس کی 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گو کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا ایک امت مسخ کی گئی تھی اور مجھے خدشہ ہے کہ گو اسی امت سے ہے۔ اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت ثابت بن ودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم، ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں تھے، ہم نے بہت سی گو شکار کی، اور ان میں سے ایک گو کو بھون کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ آپ ایک لکڑی سے اپنی انگلیاں گنتے رہے، پھر آپ نے فرمایا بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو مسخ کر کے زمین میں چلنے والا جانور بنا دیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کون سا جانور تھا۔ پھر آپ نے گو نہیں کھائی اور نہ اس کو کھانے سے منع فرمایا، مگر آپ نے خود نہیں کھائی اور نہ اس کو کھانے سے منع فرمایا، تمہاری مرضی کھانا کھا لو۔ مگر آپ نے کہا کہ بنو اسرائیل کے اس حدیث میں بھی ایک گروہ کو مسخ کر کے زمین میں چلنے والا
جانور بنا دیا۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ ایک امت مسخ کی گئی تھی، مجھے خدشہ ہے یہ گو اسی امت میں۔ امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ثابت بن زید انصاری سے روایت کیا کہ آپ نے گو کے متعلق فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو مسخ کر کے زمین میں چلنے والا جانور بنا دیا تھا۔ میں از خود نہیں جانتا شاید کہ وہ یہی جانور ہو، شاید کہ وہ یہی جانور ہو۔ ہاں، خدا کے علم سے جو خدا نے مجھے علم عطا فرمائے، شاید کہ وہ یہی جانور ہے، شاید کہ وہ یہی جانور ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن حسنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم ایسی جگہ ٹھہرے جہاں گو بہت تھیں، ہم نے ان کو ذبح کیا، اور جس وقت ہم پتیلیوں میں ان کو پکا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا تھا، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ یہی گو ہیں، ان دیگچیوں کو الٹ دو۔ تو ہم نے بھوکے ہونے کے باوجود دیگچیوں کو الٹ دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا تھا، یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں ہیں، تو اور میرا گمان ہے کہ وہ مسخ شدہ چوہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو نہیں پیتے، اور جب ان کے سامنے بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو پی لیتی ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ چوہا بھی مسخ شدہ ہے، جی۔ تو یہ دو حدیثیں جو بکثرت اسانید صحیحہ کے ساتھ مروی ہیں، اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حال کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ گو اور چوہے بنی اسرائیل کے مسخ شدہ نسل ہے۔ گو اور چوہے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی مسخ شدہ صورتیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ اس وقت تھا جب آپ کو وحی کے ذریعے یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہوا تھا کہ جن لوگوں کو مسخ کر دیا جائے ان کی نسل نہیں چلتی۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے زمانے میں ظاہر ہو جائے، لیکن بعد میں آپ کو وحی کے ذریعے یہ چیز قطعی طور پر بتا دی گئی کہ دجال کا ظہور آپ کے زمانے میں نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے نزدیک ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں ہوگا۔ تو پھر آپ کا اندیشہ زائل ہو گیا، یعنی کہ پہلے آپ کو اندیشہ تھا کہ دجال میرے زمانے میں، پھر آپ کو وحی الہی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ نہیں، دجال قیامت کے قریب ہے، آپ کے زمانے میں نہیں ہے۔ تو مسخ شدہ لوگوں کے فوراً ہلاک ہونے اور ان کی نسل نہ چلنے کے متعلق اب ایک صریح حدیث امام مسلم روایت کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ یہ جو آج بندر اور خنزیر نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ یعنی اب جو بندر اور خنزیر ہیں یہ مسخ شدہ لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، یعنی حضور نے بتا دیا کہ نہیں، یہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ وہ مسخ شدہ قوم نہیں ہے جس کو مسخ کیا گیا تھا، ان کی تو نسل چلی نہیں آگے۔ تو اب وہ اندیشہ زائل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ نہیں، جس قوم کو مسخ کیا گیا، جس گروہ کو، اس کی تو نسل آگے چلی نہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔